اگلی جو آیات ہیں ان کا ایک پس منظر ہے مختصراً یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے اور اللہ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرو۔ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو آپس میں قتل و غارت گری مت کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا مت۔ ایک حکم تو یہ تھا، ایک حکم یہ بھی تھا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی کہیں گرفتار ہو جائے، قیدی بنا لیا جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑا لو۔ دونوں احکام کس کے؟ اللہ کے۔ ایک حکم مانتے تھے، ایک حکم کو نہیں مانتے تھے، ایک پر عمل کرتے تھے، ایک پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ڈویژن کر دی تھی، یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام میں کر دی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت بات آ رہی ہے اور سزا کا بیان، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کا خون نہ بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالنا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو، تم نے مانا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہ تم ہی لوگ تو ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے فریق کو ان کے وطن سے نکال باہر کرتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کرتے ہوئے۔ یعنی یہ حکم تو تم نے پامال کر دیا، اپنوں کو قتل بھی کیا، گھروں سے نکال بھی دیا۔ اب دوسری بات سنیے گا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم انہیں چھڑاتے ہو فدیہ دے کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ یہ ہیں ان کی حرکتیں، ایک حکم کی خلاف ورزی، قتل و غارت بھی کی، لوگوں کو گھروں سے بھی نکالا، اور کہیں کوئی قید ہو گیا، چلو جی سوشل ویلفیئر کا کام کرو، پیسے جمع کرو، ان کو فدیہ دے کے چھوڑاؤ۔ تم ایک حکم مانتے ہو، ایک نہیں مانتے۔ اب اس پر اللہ کا تبصرہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے حصے کو نہیں مانتے؟ ایک حکم کو مانتے ہو، دوسرے کو نہیں مانتے، ایک حکم کی پاسداری کرتے ہو، دوسرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، سو تم میں سے جو یہ رویہ اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کا شدید عذاب کن لوگوں کے لیے؟ کتاب کے ماننے والے تھے، مگر ایک حکم مانا دوسرا نہ مانا، ایک پر عمل کیا دوسرے پر عمل نہ کیا۔ یہ جزوی طور پر اللہ کے احکام پر عمل، یہ دین میں تقسیم کر دینا، بہت تلخ بات آ گئی، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے، نماز کا حکم اللہ کا، زکوٰۃ کا حکم اللہ کا، روزے کا حکم اللہ کا، سود کو چھوڑنے کا حکم اللہ کا، بے حیائی کو چھوڑنے کا حکم اللہ کا، خیانت کو چھوڑنے کا حکم اللہ کا، رشوت کو چھوڑنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا، گنتے چلے جائیے، ہے نا؟ فوڈ فار تھاٹ کی بات، پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا تقاضا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ذکر آئے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، فلا یخفف عنہم العذاب، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کل کے عذاب سے میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔